معاشرتی زوال کسی بھی ادب اور فلسفے کا عروج بن جاتا ہے۔ ہم بنیادی طور پر تو غلامی کی زندگی میں تھے، معاشرتی طور پر ہم زوال پذیر تھے، لیکن ہمارے ہاں ادب اور فلسفہ اتنے عروج پہ تھا کہ یہاں غالب پیدا ہوا، یہاں سر سید پیدا ہوا، حالی، شبلی، ذکاء اللہ جیسے لوگ پیدا ہوئے، قائد اعظم جیسے لوگ پیدا ہوئے، علامہ اقبال جیسے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ اچھا، یہ حیرت انگیز بات آپ کو بتاؤں، 1797 تاریخ پیدائش ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ 1797 کے 20 سال بعد کون سا سن بنتا ہے؟ 1817 تاریخ پیدائش ہے سر سید احمد خان کی۔ 1817 میں 20 سال کا مزید اضافہ کرے، کون سا سن بنتا ہے؟ 1837 تاریخ پیدائش ہے مولانا الطاف حسین حالی کی۔ 1837 میں 20 سال کا مزید اضافہ کرے، 1857 تاریخ پیدائش ہے شبلی نعمانی کی۔ 1857 میں مزید 20 سال کا اضافہ کرے تو اب آپ بتا سکتے ہیں کون سا سن بنتا ہے؟ 1877 کس کی؟ علامہ اقبال کی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ کیسا اتفاق ہے، قدرت ہمیں ہر 20 برس بعد ایک بڑا انسان دے رہی ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ نظریات بھی اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، نظریات بھی اسی طرح آگے بڑھے ہیں۔ مثال کے طور پر غالب نے سفر کیا تھا کلکتہ کا، تو غالب کو سر سید نے جو آئین اکبری تھا، وہ کتاب تھی آئین اکبری، تدوین کی تھی، تدوین نو سر سید نے، تقریض کے لیے انہوں نے مرزا غالب کو اپنی وہ کتاب بھیجی تھی۔ مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کیا، اور کلکتہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ہندوستان میں صنعتی جو ترقی کا آغاز کلکتہ سے ہوا تھا۔ کالج بنا تھا، فورٹ ولیم کالج وہاں بنا، اور ریلوے وہاں بنے، ریلوے کا نظام وہاں سے چلا، اور بھی باقی صنعت بھی وہاں سے آئی، پریس جو ہوتا ہے، چھاپا خانہ، یہ بھی وہیں سے بنا، اور بھی جو جدید ترقی کا آغاز ہندوستان میں کلکتہ سے ہوا تھا۔ تو غالب یہ چیزیں دیکھ چکے تھے، تو غالب جب واپس آئے تو غالب نے سر سید کو کہا کہ بڑے میاں کس پرانی دنیا میں گھوم رہے ہو، کلکتہ جا کے دیکھو، وہاں تو زمینی کشتیاں چل پڑی ہیں۔ کس کو کہا؟ ریلوے کو کہا تھا کہ جا کے دیکھو دنیا بدل گئی ہے۔ سر سید کو جدت کی طرف راغب کرنے میں جو اہم کردار ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے، اور سر سید کو تو پھر آپ سمجھتے ہی ہیں کہ سر سید نے جس حریت کا یا جس فکر کا آغاز کیا تھا، جس جدت پسندی کو لے کر وہ چلے تھے اور اپنے دوستوں کو لے کر چلے تھے، اور سر سید کے سب سے اہم جو شخصیت سر سید کے ساتھ تھی وہ مولانا حالی تھے، اور ان کے بعد ان کے حزب اختلاف میں بھی تھے، لیکن سر سید کے ہمراہیوں میں، سر سید کے رفقا میں بھی تھے۔ وہ کون تھے؟ شبلی نعمانی، اور اس نظریے کا انت ہوا جا کے علامہ اقبال کے ہاں، ٹھیک ہے، جنہوں نے یوں سمجھے کہ میدان عمل میں حصہ لیا اور پوری قوم کو تیار کیا، اور پوری قوم کے اندر آزادی کا شعور پیدا کیا، اور وہ قوم تھی جو پھر پتھروں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ ذوق یقین، اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ وہ زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں، وہ ذوق یقین بھی اس قوم میں پیدا کیا۔ تو یہ کیسی ایک قدرت نے کیسی ترتیب بنائی ہے، اور یہ ترتیب نظریات کی بھی بالکل اسی طرح ہے۔ کسی نے کہا بھی ہے کہ معاشرتی زوال کسی بھی ادب اور فلسفے کا عروج بن جاتا ہے۔ جو قوم معاشرتی طور پر زوال پذیر ہوتی ہیں، وہاں فلسفہ بھی اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، وہاں ادب بھی اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم بنیادی طور پر تو غلامی کی زندگی میں تھے، مسلمان مکمل طور پر پسماندہ تھے، معاشرتی طور پر ہم زوال پذیر تھے، لیکن ہمارے ہاں ادب اور فلسفہ اتنے عروج پہ تھا کہ یہاں غالب پیدا ہوا، یہاں سر سید پیدا ہوا، حالی، شبلی، ذکاء اللہ جیسے لوگ پیدا ہوئے، قائد اعظم جیسے لوگ پیدا ہوئے، علامہ اقبال جیسے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا؟
ہم آزاد ہو گئے، ہر کام سے آزاد ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟